السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی رائٹر زینب راجپوت، اور آج حاضر ہوں دلدار مسیحا دل کی لاسٹ ایپیسوڈ کے پارٹ 1 کے ساتھ، از قلم فائزہ شیخ۔ تو اس سے پہلے کہ میں آج کا ایپیسوڈ سٹارٹ کروں، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ تو چلیں بنا وقت کو ضائع کیے میں آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ لاؤ اسے کوریڈور میں داخل ہوتے اپنے بائیں بازو کے کف کو فولڈ کرتے، چہرے پر ہر درجہ سپاٹ تاثرات سے جائے بھاری بوٹوں میں قید اپنے بھاری قدم آگے رکھتے بولا۔ اس کا لہجہ بے لچکتا، آنکھوں میں غضب کی سرخی منڈلا رہی تھی۔ اس کا پور کسی زخمی ہوتے شیر کی مانند تھا جس کے کھجاڑ میں ہاتھ ڈالتے زوردار تمانچہ مارا گیا ہو۔ ان سب چیزوں سے وہ کئی بار پہلے بھی ٹوٹ چکا تھا، مگر جو مزہ ٹوٹ کے جڑنے میں صالحان کو ملتا تھا بھلا وہ دنیا کی وفاداری میں کہاں تھا؟ ایسی لذت، ایسا سرور تھا کہ اس کا پور اب لہو لہان تھا۔ کرب کی انتہا تھی جسے وہ برداشت کرتا اپنے تنے اعصاب سے اس اندھیرے کمرے میں داخل ہوا۔ انسپیکٹر نے آگے بڑھتے اطمینان جلدی سے دروازہ کھولا اور فوراً سے ایک جانب ہوا۔ وہ دراز قد سے جھکتا اندر داخل ہوا۔ کمرے میں پھیلے اس ملگجے سے اندھیرے میں واحد روشنی دیوار کے ساتھ ایک جانب لگی لالٹین کی تھی، جس کے آگے پیچھے مچھر ایسے منڈلا رہے تھے جیسے شہد کے اوپر مکھیاں منڈلاتی ہیں۔ صالحان جو سرد نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا، اچانک سے اسے اپنے پاؤں میں کسی کے گرنے کی آواز پر اس کا سینہ پھولا، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ بہت شوق ہے تجھے لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا، اپنے سیاہ ٹہنوں سے اوپر تک جاتے بھاری بورڈ کی نوک سے مقابل گرے شخص کی تھوڑی کو اونچا کیے وہ بھوپرے لہجے میں بولا۔ عماد سہمتے اپنے خون سے لت پت آنکھوں سے صالحان کو دیکھنے لگا، جس کا لہجہ وحشیوں کی طرح بے تاثر تھا۔ آنکھوں میں ایسی سرد مہری تھی کہ عماد کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ صالحان کیسے اور کس طرح سے اس تک پہنچا تھا، مگر پچھلے 2 گھنٹوں سے اسے جانوروں کی طرح پیٹا گیا تھا۔ اس کا انگ درد سے لبریز تھا، ایسے جیسے جسم کے جس بھی حصے کو چھوا جائے گا وہ زخموں سے چور عماد کی موت کو اور قریب کر دے گا۔ دیکھ، میں تجھے کچھ بھی نہیں کروں گا، بس مجھے یہ بتا دے کہ کس نے سپاری دی تھی تجھے ماہا اور ابتہاج کو مارنے کی۔ وہ اب اسے لالچ دیتا آفر کرنے لگا، کیونکہ کسی نے بھی نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سارے کی بات سنتا وہ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ وہ یہ بات ہی اس کی ٹانگوں سے جان نکالنے کو کافی تھی کہ صالحان کا ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ آیا تھا۔ اب اسے موت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ خوف و دہشت سے زرد پڑنے لگا۔ ریلیکس عماد، کیا لگتا ہے تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی ہے؟ تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ تمہارے کتے جو ابتہاج اور ماہا کی بو سونگھتے پھر رہے تھے، وہ غلطی سے صالحان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں۔ ان کو ایک ایک ہاتھ پڑا تھا طوطے کی طرح تیرا نام باقی، اور اب تم بتاؤ کیسے ہاتھ در مدارت کروں؟ عماد کے بالوں کو مضبوطی سے سخت گرفت میں کھینچتا وہ ہنستے پوچھ رہا تھا، جبکہ عماد کو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا دکھائی دے رہا تھا۔ دماغ جیسے بالکل کام کرنے سے مفلوج ہو چکا تھا۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ موت کے خوف اور ڈر سے کربناک آواز میں چیختا کوئی پاگل دکھ رہا تھا۔ سالے کو اس کی حالت پر افسوس ہوا۔ وہ تعصب سے گردن نفی میں ہلائے مڑا تھا۔ عماد کو لگا کہ شاید وہ اسے چھوڑ رہا ہے، مگر یہ اس کا وجود شال ہوتے نیلا پڑنے لگا جب سامنے سے 2 کانسٹیبل آتے دکھائی دیے، جن کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نمک اور مرچ کے بڑے بڑے پیکٹ تھامے عماد کو باندھنے کا سامان لیے وہ سیدھا صالحان کے پاس آئے۔ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے تمہیں عماد کہ ایک ایسا شخص تھا جس نے وفاداری نبھائی، وہ بھی ایسے کہ اس کے وجود پر جانوروں کی طرح تشدد کیا گیا اور وہ اپنی وفاداری نبھاتا اللہ سے نبھا کر گیا۔ سالے کا لہجہ اکھڑ تھا، وہ افسوس تعصب سے لبریز ہاتھ میں اس بھاری ڈنڈے کو تھامے عماد کو الٹا لٹکانے کا اشارہ کیے اس ڈنڈے کو گھمائے دیکھنے لگا۔ میرے پاس مت آؤ، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں کچھ بھی نہیں جانتا، پلیز۔ عماد حلق کے بل چیختا بولا۔ وجود میں باقی ساری ہمت دم توڑ چکی تھی۔ اس کی پرواہ کسے تھی؟ صالحان جانتا تھا کہ ابتہاج ماہا کو کسی سیف جگہ لے گیا ہوگا، مگر اب وہ ان کی جانب سے مطمئن تھا۔
مگر اس بار وہ خود اس بات کی تہ تک جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کون سا شخص ہے جو ابتہاج کو برباد کرنا چاہ رہا تھا۔ نہیں رکو پلیز، بتاتا ہوں، مجھے مارو مت، سب بتاتا ہوں۔ خون سے لت پت وجود کے ساتھ وہ مزید نہ سہتے بے بسی غرب سے چیخا تھا۔ اس کی بات پر سالے کے ہونٹ مسکائے تھے۔ سالے نے گردن موڑے ان کانسٹیبلز کو اشارہ کیا جو سمجھتے سر ہلائے وہاں سے نکلے تھے۔ سیاہ بھاری بوٹوں میں مقید اس کے پاؤں کی ٹک ٹک کی آواز سے ماحول میں عجیب سا ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ جیل کی کال کوٹری جسے خاص طور پر ابتہاج نے محتس کیا تھا، اندر بیٹھا وجود ہمیشہ کی طرح اس کی آہٹ پر دم سادے عجیب سے بے تاثر نگاہوں سے دروازے کو دیکھنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے بندھے تھے، چہرے پر آنے والے کا خوف، دہشت، جانے کیا کیا سمایا تھا۔ مان وہ ڈر سے چیخا تھا جب چر کی آواز کے ساتھ کوٹری کا دروازہ کھلا۔ اس کی نظریں آتے وجود کے سیاہ بوٹوں میں مقید پاؤں پر پڑیں۔ وہ خوف سے لٹھے کی مانند زرد ہونے لگا، چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا تھا۔ کیسی رہی اس بار کی انجوائمنٹ ڈیئر کزن؟ محسوس باری روبدار آواز میں وہ ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اطمینان سے سمیر کے سوجے چہرے کو دیکھتے بولا، جو کہ ابتہاج کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ حالت دیکھ کر لگتا ہے کافی اچھا رہا ہوگا۔ اس کی ادڑی شکست خوردہ حالت دیکھ ابتہاج نے مسکراتے گہرا طنز کیا۔ آنکھوں میں شریر سے تاثرات تھے، کیونکہ آج وہ صحیح معنوں میں سکون میں تھا۔ اپنی ماں کو تکلیف دینے کا باعث بنے اس درندے کو اذیت ناک زندگی میں دیکھ اس کا روم روم سکون میں تھا۔ مجھے معاف کر دو ابتہاج، پلیز مجھے جانے دو۔ سمیر ہمیشہ کی طرح روتا بلکتا اس کے پاؤں کو پکڑے آگے بڑھا تھا، مگر دونوں طرف سے بندھے اس کے ہاتھوں کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو پایا۔ معافی چاہیے تمہیں۔ ابتہاج جبڑے بھینسا قدم قدم اٹھائے اس کے قریب تر ہوا، جو سنتے سر زور زور سے ہاں میں ہلا گیا۔ تو پہلے یہ بتا کہ تیرے ساتھ وہ تیسرا شخص کون تھا جس نے اتنی بڑی تیاری رچائی؟ تجھے جیل سے نکلوانے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا، اور میرے ماں باپ کو مارنے میں بھی۔ ابتہاج نے آگے بڑھتے اس کے بالوں کو نوچتے چہرہ اونچا کیے اڑاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے انداز پر سمیر کانپ کے رہ گیا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، وہ نظریں چرائے جھوٹ بول گیا کہ ابتہاج نے سنتے تعصب سے اسے دیکھا۔ اچھا، تجھے کچھ بھی خبر نہیں؟ تو پھر تجھے زندہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ابتہاج نے سرد لہجے میں کہا اور ساتھ ہی گن نکالتے سمیر کے ماتھے پر رکھی۔ گڈ بائی سمیر۔ وہ مسکراتا ٹریگر دبانے لگا کہ مان سمیر نے ڈرتے اسے روکا۔ وہ بتاتا ہوں، وہ چیختے ہوئے بولا تو ابتہاج کے لبوں پر ایک قاتلانہ مسکراہٹ بکھری۔ وہ کچن میں کھڑی ایک ہاتھ کمر پر ٹکائے سنجیدگی سے پوری کچن کا جائزہ لے رہی تھی۔ ابتہاج کو گئے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا اور شاید اب وہ واپس بھی آ جاتا، مگر ماہا کو اب تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا بنائے۔ پرپل کلر کے گھٹنوں تک ذاتی شارٹ فراق کے ساتھ وائٹ کیپری پہنے، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے دوپٹہ شانوں پر رکھے وہ رف سے حلیے میں بھی کافی خوبصورت دکھ رہی تھی۔ ممتا کے اس نئے روپ نے اسے الگ ہی رنگوں سے مزین کیا تھا، وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت دکھ رہی تھی۔ ماہا کا بڑا بڑا وجود ابتہاج گردیزی کی دل کی دھڑکنوں کو نئے سرے سے منتشر کر دیتا تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنی منمانیوں سے اس کی خوبصورتی کو سراہتا، اپنی محبت سے اس کے پور کو بھگوتا تھا۔ ابتہاج کا سوچتے ہی ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے ماہا کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ دماغ جیسے ساری سوچوں کو جھٹکتے ماہا نے آگے ہوتے فریج کو کھولا تو سب سے پہلی نظر اس کی تازہ فروٹس اور کھانے کے سامان پر پڑی، جو کہ شاید ابھی ہی رکھا گیا تھا۔ وہ متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکی، جانتی تھی یہ سب کچھ ابتہاج نے کیا ہوگا۔ ماہا مسکراتے سر جھٹکتے مٹن کڑھائی بنانے کا سوچتے مٹن نکالتے کاؤنٹر پر رکھتی، اب باقی کا سامان ایک جگہ اکٹھا کرنے لگی۔ ابتہاج کے ساتھ وہ بالکل بہتر ہو چکی تھی۔ ابتہاج نے اپنی محبت سے ایک ایسا زہر پھونکا تھا کہ اسے ابتہاج کے سوا کسی بھی ساری دنیا بے معنی لگتی تھی۔ وہ محویت سے اپنا سارا کام تیار کرتی، دیش کی گیس پر رکھتے، آئل ڈالتے اپنے کام میں مصروف ہوئی کہ ابتہاج کے آنے سے پہلے وہ اچھے سے ہر چیز تیار کر سکے تاکہ وہ ابتہاج کو سرپرائز کر سکے جب بھی وہ پھرتی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ گیس آف کرتی
باقی کا سامان سمیٹتے باہر نکلی۔ روٹیاں پہلے ہی وہ تیار کر چکی تھی۔ تھکاوٹ محسوس کرتے ہوئے دوبارہ سے اسی روم میں آئی جہاں وہ اور ابتہاج دونوں مقیم تھے۔ سورہ رنگ کا خوبصورت سا کرتا نکالتے وہ شاور لینے کا سوچ واش روم میں گھسی تھی۔ 10 منٹ تک وہ فریش سی بالوں کو تولیے سے رگڑتے باہر آئی تو پہلی نظر مرر سے دکھتے اپنے عکس پر پڑی۔ یہ رنگ کافی جچ رہا تھا مہا پر۔ وہ بہت کم ایسے شوخ رنگ پہنتی تھی۔ آج بھی فریش کلر کا سوچتے اس نے پہن لیا تھا، مگر اب خود کو دیکھتے ہی وہ حیران تھی۔ ابتہاج کی نظروں کا سوچتے ہی مہا کے گال شرم سے گلابی ہونے لگے۔ وہ سر جھٹکتے بالوں کو خشک کرتے روم سے باہر نکلی۔ ابتہاج جو اپنے ضروری کام نپٹاتے گھر واپس آیا تھا، ایک ہاتھ میں کوٹ تھامے دوسرے سے موبائل کان سے لگائے، وہ ٹرانس کسی کیفیت میں سیڑھیوں سے اترتی اپنی نکری نکری بیوی کو دیکھتے جیسے سنسا ہو گیا۔ فون کال پر موجود شخص ہیلو ہیلو کرتے رابطہ منقطع کر چکا تھا، مگر یہاں ہوش کسے تھا؟ ماں جو اپنی روانی میں احتیاط سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی تو پہلی نظر خود کو والہانہ نظروں سے دیکھتے ابتہاج گردیزی پر پڑی۔ وہ چونکی بھی، مگر اسے سامنے پاتے اس کی نظروں سے وہ خود میں سمٹتے اس کی جانب بڑھی تھی۔ ابتہاج کی نظریں سر تا پاؤں اپنی بیوی کو سراہ رہی تھیں۔ آپ کب آئے؟ اس کے قریب جاتے ماہا نے معصومیت سے سوال کیا تو ابتہاج نے مسکراتے کوٹ پیچھے صوفے کی جانب اچالا۔ جب آپ اپنے قاتل روپ میں بنا ہتھیاروں کے اترتے سیدھا میرے دل میں اتری تھی، تبھی۔ ابتہاج نے بنا تردد اپنا بھاری ہاتھ ماہا کی کمر کے گرد حائل کیے اسے کھینچتے سینے سے لگایا تو ماہا کی سانسیں دھونکنے کی مانند تیز تیز چلنے لگیں۔ ابتہاج نے اپنا چہرہ اس کے گیلے بانلوں میں چھپایا تو ماہا نے تھوک نکلتے اپنا حلق تر کیا۔ ابتہاج اپنے چہرے پر اس کے شدت بھرے لمس پر ماہا مچلتے اسے گریباں سے تھامے احتجاج کرتے بولی تو ابتہاج نے ہونٹ اس کے رخسار پر رکھے۔ جی جانے ابتہاج کا لہجہ مہمور تھا، جذبات سے بھاری گمبھیر لہجہ کہ ماہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی دوڑی۔ وہ تھوک نکلتے خود کو ابتہاج سے بچانے کی راہ تلاشنے لگی، مگر وہ جانتی تھی کہ آج ابتہاج سے بچ پانا ناممکن تھا۔ میں نے کھانا بنایا ہے، کھانا کھائیں گے؟ ابتہاج کے ہونٹوں کا لمس اپنی تھوڑی پر محسوس کرتی وہ گھبراہٹ شرم کے ملے جلے تاثرات سے بولی تو ابتہاج کو اپنی نازک سی جان پر ترس آیا۔ جب ہی نرمی سے جھکتے اسے باہوں میں سمیٹتے وہ کچن کی جانب بڑھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ڈارلنگ، تم اپنا کھانا آرام سے کھاؤ، اس کے بعد میری باری ہے۔ ماہا کو چیئر پر بٹھائے وہ مسکراتا اس کی پیشانی پر بوسہ دیے معنی خیز لہجے میں بولا تو ماہا کی پلکیں لرز پڑیں۔ وہ سر جھکائے سانس فضا کے سپرد کرتے خود میں ہمت پیدا کرنے لگے۔ ابتہاج اس کی حالت سے محفوظ ہوتے اس کے قریب بیٹھا اور بے حد نرمی سے ماہا کے ہاتھ تھامے لبوں سے لگایا۔ ماہا اپنی بکھرتی سانسوں کو سنبھالتے ابتہاج سے نظریں چرائے اب کھانا ڈش میں نکالتے ابتہاج کے سامنے رکھتے اسے دیکھنے لگے جو ابھی تک ٹکٹکی باندھے اسے ہی گور رہا تھا۔ ابتہاج کھانا کھا کر بتائیں کیسا بنا ہے؟ ابتہاج کے بازو کو تھامے وہ لاڈ سے بولی تو ابتہاج نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیے اسے خود سے لگایا۔ ماہا نے بنایا ہے تو اچھا ہی بنا ہوگا، وہ مسکراتا اس کے گال کو اپنے ہاتھ کی پوچھ سے سہلاتے بولا تو ماہا نے اسے گھورا۔ ابتہاج لب دبائے سرنڈر کرتے اب کھانے کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ماہا کا دھیان اسی میں تھا جو محویت سے نوالا بنائے کھاتا اب ماہا کے پریشان چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا نہیں بنا کیا؟ وہ رونے جیسی ہو چکی تھی۔ ابتہاج نے مسکراتے سر نفی میں ہلایا تو ماہا نے سکون کا سانس فضا کے سپرد کیا۔ بہت زیادہ اچھا بنا ہے، میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا۔ ماہا کے ہاتھوں کو تھامے وہ محبت سے چومتے اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ابتہاج جو کھانے کے بعد جھکتے اسے گود میں اٹھائے اوپر کمرے کی جانب بڑھا تھا، ماہا نے لرزتے اس کے گلے میں باہیں ڈالے اسے پکارا، جی جانے ابتہاج۔ ابتہاج نے جھکتے ماہا کے ہونٹوں کو ہلکے سے چھوا تو ماہا کا چہرہ شرم و حیا سے دہکتا انگارہ بن گیا۔ الفاظ جیسے ختم ہو گئے تھے، اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے۔ اب اتنا اچھا کھانا بنایا ہے تو انعام تو بنتا ہے۔ وہ معنی خیز ہی سے اس کے کان میں جھکتا سرگوشی کرتا ماہا کو شرمانے پر مجبور کر گیا۔
ماہا نے شرم سے دہکتا اپنا لال انگارہ چہرہ ابتہاج کے سینے میں چھپایا تو ابتہاج کا کہکا فضا میں ارتعاش برپا کر گیا۔ فون پر ہوتی مسلسل بیل پر ابتہاج نے ماتھے پر بال ڈالے مندی مندی آنکھیں کھولی، اپنے حصار میں دیکھا جہاں وہ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت لیے ابتہاج کے سینے سے لگی پڑی تھی۔ ابتہاج کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھرنے لگے۔ ماہا کے ساتھ گزارا ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی تیزی سے بڑھا گیا۔ ایک دم سے کروٹ بدلتے ابتہاج نے ہاتھ تکیے پر دائیں بائیں رکھے اس پر سایہ سا کیا۔ ماہا کے چہرے پر پھیلی سرخی ابتہاج کے دل کی دھڑکنیں پھر سے منتشر کرنے لگی۔ بے ساتا ہی اس نے جھکتے ماہا کی تھوڑی پر اپنے لب رکھے۔ ماہا کسمسائی مگر آنکھیں بند تھیں۔ ابتہاج اس کی بند آنکھوں کو دیکھ اپنے ہونٹوں سے اس کے نقوش کو چھوتا مدہوشی سے اس کے ہونٹوں کو قید کیے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اپنے ہونٹوں پر کسی کے دہتے لمس، سینے میں اٹکتے سانس پر ماہا نے جڑ سے آنکھیں کھولی تو خود پر سایہ بنے ابتہاج کو دیکھ وہ ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے پیچھے کرنے لگی۔ اس کی مزاحمت ابتہاج کو ناگوار گزری۔ جب بھی وہ ماہا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے گرفت میں لیے مدہوش تھا، اس کی سانسوں کو خود میں اتارنے لگا۔ گڈ مارننگ جان۔ ماہا کے سانس رکنے پر وہ پیچھے ہوتے محبت سے بولا، جبکہ ماہا نے غصے سے گھورتے رخ موڑا تھا۔ مجھے مارنے کی وش نہیں کرو گی؟ ماہا کے رخ موڑنے پر وہ لب دانتوں تلے دبائے شریر لہجے میں گویا ہوا۔ ہو گئی آپ کی مارننگ، کر لی آپ نے اپنی منمانی، اب پیچھے ہٹے میں فریش ہو لوں۔ ماہا نے ناک چڑھائی نہ روٹھے پن سے کہا تو ابتہاج نے کہکا لگاتے اسے خود میں بھیجا۔ ابھی تو آغاز کیا تھا، تم خفا ہو رہی ہو۔ ماہا کی گردن پر اپنے سلگتے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے وہ اسے بے بس کرنے لگا۔ ابتہاج باہر کوئی ہے؟ مان ڈور بیل کی آواز پر ماہا نے شکر بھرا سانس لیتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ ابتہاج نے 7 نظروں سے اسے گھورا تو ماہا اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کھلکھلا اٹھی۔ آتا ہوں، ابھی تم رکو ذرا، تمہیں کرتا ہوں سیٹ۔ وہ مصنوعی غصے سے اسے وارن کرتا وارڈروب سے اپنی شرٹ نکالتے باہر کی جانب بڑھا۔ جبکہ اسے نکلتا دیکھ ماہا جھٹ سے اٹھتے جلدی سے فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھسی تھی۔ السلام علیکم بیٹا۔ صنم جب ان حماق سے اپنے کمرے کی صفائی میں مصروف تھی، اچانک سے ارسم خان کی متفکر سی آواز کو سنتے وہ چونکتے مڑی تھی۔ سامنے ہی دروازے کے بیچ ارسم خان چہرے پر دنیا جہان کی فکر لیے کھڑا تھا۔ صنم کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ تیزی سے چلتے ان کے قریب ہوئی۔ وعلیکم السلام انکل، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں مجھے، وہ متجسس سی ہوتے پوچھنے لگے۔ دل میں عجیب سے وسوسے بھی تھے کہ سب ٹھیک ہو، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ارسم خان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا تو صنم مزید سہم سی گئی۔ انکل ہوا کیا ہے؟ پلیز بتائیں مجھے جلدی سے، وہ پریشانی سے ان کے قریب جاتے پوچھنے لگی جو آنسو پوچھ رہے تھے۔ بیٹا وہ ماہا اور ابتہاج کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، صالح ادھر ہی ہے ان کے پاس، اور مجھے اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو لاؤں اپنے ساتھ۔ وہ پریشانی سے صنم کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا تو صنم نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا۔ انکل کیا ہوا ہے میری ماہا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ وہ متفکر سی ماہا کا سوچتے ہی دھڑکتے دل سے خوفزدہ سی ہوتے پوچھنے لگی۔ آنکھوں میں ایک دم سے جانے کتنے ہی آنسو آئے تھے۔ وہ لب بھینچتے اپنے آنسو پر کنٹرول کرنے لگی۔ بیٹا وہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک ہے، بس تمہیں یاد کر رہی ہے، چلو میرے ساتھ۔ نفرت سے ابتہاج اور ماہا کا سوچتے وہ جلدی سے بولا تو صنم نے فوراً سے سر ہاں میں ہلایا۔ انکل میں کال کر لوں؟ صنم نے فون پکڑتے ان سے کہا تو ارسم خان نے گھبراتے اس کے نزدیک ہوتے جھپٹتے اس کے ہاتھ سے فون لیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ وہ آگے ہی پریشان ہے اور اب مزید ہو جائے گا، تم چلو بس میرے ساتھ، جا کر مل لینا۔ وہ اسے سمجھاتے فوراً سے فون لیتے اپنی جیب میں رکھ گیا۔ صنم نے سر ہلایا اور پھر جلدی سے اپنی چادر نکالتے خود پر لپیٹتی وہ باہر کو نکلی۔ تم کیا لینے آئے ہو یہاں؟ اپنے سامنے کھڑے صالح خان کو دیکھتے ابتہاج نے ماتھے پر بال ڈالے نفرت سے اس کے قریب جاتے کہا تھا۔ صالح نے سنتے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابتہاج کا اس پر یقین کر پانا ناممکن تھا۔ یہ بات
میں بات کرنے آیا ہوں، کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ ابتہاج کو دیکھتا وہ نرمی سے بولا تو ابتہاج نے اسے گھورا۔ کہو کیا بات ہے؟ کچھ سوچتے وہ ہنکارا بھرتے بولا تو صالح نے ماہا کو ڈھونڈنا چاہا جو کہ یہاں تھی ہی نہیں۔ ابتہاج تم اور ماہا خطرے میں ہو، تم دونوں پر جان لیوا حملہ ہوا ہے اور اب بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں اور ماہا کو لینے آیا ہوں، تم چلو میرے ساتھ، تمہیں کسی سیف جگہ پر چھوڑ کے آؤں۔ صالح نے جلدی سے اسے حالات کی سنجیدگی سے آگاہ کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابتہاج خود اس معاملے میں پڑے، وہ خود ہی سب کچھ اپنے طریقے سے حل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم ہے سب کچھ صالحان، اور میں اپنی بیوی اور بچے دونوں کا خیال رکھ سکتا ہوں، ابتہاج نے دو ٹوک انداز میں سخت لہجے سے کہا تھا، جبکہ صالح سنتے لب بھیجتے رہ گیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ وہ ہنستے صالح کے لال منہ پر طنز کرنے لگا۔ صالح نے اپنی سرخ لہو نما آنکھوں کو میچتے خود پر ضبط کیا۔ جانتا ہوں، یہ سب کچھ کرنے والا میرا باپ ارسمہان ہے، جس نے اپنی مظلومیت کا ڈھونگ رجا کر میرے جذبات تباہ کیے۔ میری ماں باپ کی موت سے لے کر تمہارے ماں باپ کی موت سے لے کر ماں کی کڈنیپنگ میں سب کچھ کرنے میں میرے باپ کا ہاتھ تھا۔ وہ شرمندہ سا نظریں زمین میں گاڑے بولا تو ابتہاج نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر صد سانس فضا کے سپرد کیے صالح کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ میری جانگ ہے صالح، تم بس ان میں الجھو مت، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ صالح نے اسے نرمی سے سمجھایا، جانتا تھا کہ اس وقت وہ خود بھی باپ کے دھوکے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اگر تم یہ سب کچھ جان چکے ہو تو یقیناً وہ بھی جانتا ہوگا کہ تم سچ سے واقف ہو۔ تمہیں سب سے پہلے صنم کو سیو کرنا ہوگا۔ وہ اسے سنجیدگی سے سمجھانے لگا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب وہ کھل کر اپنی دشمنی نبھائے گا۔ صنم کے نام پر صالح کے دماغ میں جماکہ سا ہوا۔ وہ تو ابتہاج سے بات کرنے کے چکر میں صنم کو بھول ہی چکا تھا۔ کیا ہوا ہے صالح، تم پریشان کیوں ہو؟ صنم کہاں ہے؟ اس کے چہرے کی اڑی رنگت کو دیکھتے ابتہاج نے جلدی سے پوچھا، یہ مت کہنا کہ تم صنم کو گھر پر چھوڑ کر آئے ہو۔ ابتہاج کو خدشہ تھا کہ اگر وہ گھر میں اکیلی ہوئی تو اس وقت ارسمہان اسے کڈنیپ کر سکتا ہے۔ اوہ شٹ، ڈیم، کال کرو گھر، ابتہاج نے جلدی سے کہا تو صالح نے کب کہاں پاتے ہاتھوں سے گھر میں کال کی۔ دلاور صاحب اور منیبہ بیگم صبح سے واپس جا چکے تھے، اس وقت صنم اکیلی تھی گھر پر۔ ہاں ہیلو، صنم سے بات کروائیں۔ میڈ کے فون اٹھانے پر صالح نے دھڑکتے دل سے خوفزدہ سا ہوتے کہا تھا۔ دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ صاحب وہ تو بڑے صاحب کے ساتھ گئی ہیں۔ صالح سنتے ہی لڑکھڑا سا گیا، فون اس کے ہاتھ سے چھوٹتے زمین بوس ہوا تھا۔ کیا ہوا صالح؟ ابتہاج اسے یوں گھبراتا دیکھ اس کے قریب ہوا اور اسے بازو سے جھنجھوڑتے صنم کی بابت پوچھنے لگا۔ صنم کو کچھ ہوا تو ماں کیسے برداشت کرتی یہ غم؟ ابتہاج یہ اب تمہاری نہیں میری بھی جانگ ہے۔ میری صنم کو کڈنیپ کر کے اچھا نہیں کیا ارسمہان نے۔ ابھی تک اس نے صرف اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، اب وہ صالحان کا اصلی روپ دیکھے گا۔ صالح نے نفرت سے دانت پیستے غراتے ہوئے کہا تھا۔ ابتہاج کا غصے سے برا حال تھا، اب تو معاملہ آر یا پار کا تھا۔ ابتہاج تم رکو ماہا کے پاس، میں خود جاتا ہوں۔ صالح ماہا کا سوچ اس کے رکنے کو کہنے لگا، ماہا سیف ہے یہاں پر، اس کی فکر مت کرو، میری مرضی کے بنا یہاں پر کوئی بھی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ وہ مسکراتا اسے آگاہ کیے ماہا کو آگاہ کرنے گیا۔ صالح بے چینی سے چکر کاٹتے خود کو پرسکون کرنے لگا۔ کچھ حاصل نہیں کر سکو گے تم، دیکھنا، اس دولت کی لالچ میں تم نے اتنی زندگیاں برباد کیں، تمہیں موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اپنوں کو کھانے والے حیوان ہو تم، درندے بے حس۔ صنم غصے سے چیختی اونچی آواز میں ارسم کو کوس رہی تھی، جو سنتا سر تعصب سے نفی میں ہلائے ابتہاج کو کال کر رہا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ بے بس سی بندھی ہوئی تھی، اس کے اعصاب بری طرح سے شل ہو چکے تھے، وجود میں جو جان باقی تھی وہ بھی نکل رہی تھی۔ شاور سے گرتا یا ٹھنڈا برف کی مانند پانی صنم کے وجود کو برف کا کر چکا تھا۔ اس کا بھاری ہوتا سر ایک جانب لڑک چکا تھا، ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہونے کے باوجود بھی اس وقت ٹھٹرا دینے والے پانی کے باعث سرخ ہو رہے تھے۔
پورا وجود ایسے تھا جیسے خون جم سا گیا ہو۔ صنم کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، چہرہ اس کے آنکھوں کے سامنے صالحان کا چہرہ لہراتے اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ایک ایک حسین پل، صالح کی محبت، اس کا جنون، اس کا شدت بھرا لمس، اپنی سانسوں میں اترتی اس کی دہتی سانسوں کے وہ لمحات، کیا کچھ نہیں تھا صنم کے پاس۔ صالح کو یاد کرتے اس کی محبت چاہت پر صنم کی آنکھیں اس ٹھنڈے یا پانی میں بھی بھیگی تھی۔ سرخ و سفید چہرہ بالکل نیلا پڑ چکا تھا، ہونٹ نیلے سرخی مائل تھے، جیسے وجود میں موجود سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو، مگر چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اپنے صالح کو یاد کرتی ایک عجب سی مسکان تھی جو اس وقت اس کے چہرے پر دیکھ سامنے کھڑے ارسم خان بے چین ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ روئے گی، گڑ گڑائے گی، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو خوش تھی، بے حد خوش، جیسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی کو اس نے پا لیا ہو۔ مان آہٹ ہوئی تھی۔ ارسم خان جو شیشے کے دروازے سے اندر صنم کو دیکھ رہا تھا، اس نے مڑتے پیچھے کو دیکھا جہاں پر ابتہاج اور صالح دونوں ہی موجود تھے، مگر اس کے آدمیوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا، گنز ان کے چاروں اطراف تھیں۔ آؤ واؤ، ویلکم ابتہاج گردیزی، ویلکم صالح خان، وہ حباست سے مسکراتا بولا تو ابتہاج گردیزی نے اپنے بازو ان آدمیوں کو چھڑواتے نفرت سے ارسم خان کو گھورا۔ صنم کہاں ہے؟ ارسم خان صالح خود کو چھڑواتا ہول آلود نگاہوں سے قہر برساتے لہجے میں پوچھتا آگے بڑھا تھا، مگر ارسم خان کے آدمیوں نے اسے فوراً سے جپٹ لیا۔ وہ بری طرح سے غصے سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا کہ ارسم خان نے مسکراتے اسے دیکھا۔ ہاں بیٹا، باپ سے ایسے بدتمیزی سے بات نہیں کرتے۔ وہ ہنستا اسے پچکارنے لگا جس کے سر پر خون سوار تھا۔ وہ میری بھی تو بہو ہے، وہ دیکھو کتنا خیال رکھا ہے میں نے اپنی بہو اور پوتے کا۔ وہ مسکراتا اسے پیچھے موجود دروازے کی جانب اشارہ کرتا بولا تو صالح کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ وہ سانس روک کے پیچھے دیکھنے لگا مگر جیسے ہی اس کی آنکھیں صنم کے پانی سے بھیگے بے ہوش وجود پر پڑیں، صالح کی دل ہراش چیخیں اس اپارٹمنٹ میں لرز پڑیں۔ وہ چیختا کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح خود کو چھڑوانے کی صحیح کرنے لگا۔ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں ارسم خان، تم باپ ہونے کے نام پر دبا ہو، اے غلیظ انسان، میں آج مار دوں گا تمہیں۔ وہ بپھرتا ارسم خان کو دیکھ سرخ چہرے سے چیخا تھا، ارے ارے بیٹا، اتنا غصہ، وہ بھی اپنے باپ کے لیے؟ چلو تم بیٹے ہو، تمہیں معاف کر دوں گا، پہلے کام کی بات کرتے ہیں۔ تو ابتہاج سائن کرو گے پراپرٹی کاغذات پر یا نہیں؟ وہ سپاٹ چہرے سے کسی جانور کی طرح ابتہاج کو دیکھتے گرایا۔ ابتہاج نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا، سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ ماہا کو یاد کیا جو جانے کیسے صنم مصیبت میں ہے یہ جان چکی تھی۔ جب صالح سے کہتا صنم کے ماہا کے پاس گیا تھا تو آگے سے روتا دیکھ وہ تڑپتے اس کے قریب گیا۔ وہ کسی بن پانی مچھلی کی مانند مچلتی اسے اپنے قریب آتا دیکھ چھڑواتے اسے صنم سے ملنے کی ضد کرنے لگے۔ جیسے تیسے اسے دلاسا دیے وہ بمشکل سے خاموش کرواتا صالح کے ساتھ آیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ پیچھے سے اس نے رو رو کے اپنا حشر بگاڑ لیا ہوگا۔ کاغذ دو، وہ سپاٹ لہجے میں سرد سانس پھنسا کے سپرد کرتے بولا تو صالح اس وقت بکھرا ہوا سا تھا، سرخ نظروں سے کھڑا، اس نے مڑتے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ابتہاج تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، وہ چیختے اسے منع کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ارسم خان اس کے بعد بھی انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ارے چپ کرو تم، ورنہ وہ دیکھو تمہاری بیوی، کیا حال کیا ہے میں نے اس کی سانسوں کی ڈور جو لڑک رہی ہے نا وہ بھی ٹوٹ جائے گی، تو چپ چاپ کرنے دو اسے سائن۔ ہاں ابتہاج ادھر آؤ آگے، وہ تفصیل سے صالح کو آگاہ کرتے پیپر سامنے موجود ٹیبل پر رکھتے ابتہاج کو بلانے لگا جو خود کو ان آدمیوں سے چھڑواتا اب آگے بڑھا تھا۔ یہاں سائن کرنے ہیں۔ کاغذات کو دیکھتے وہ جبڑے بھیجتے پوچھنے لگا، ابتہاج رک جاؤ۔ صالح نے اسے ٹوکا، وہ گردن گھمائے اسے اشارہ کرتے پھر سے ارسم خان کی جانب متوجہ ہوا۔ یہاں کرو، وہ خوشی سے چہکتا اپنی آنکھوں میں دولت کی چمک لیے جلدی سے بولا۔ ابتہاج نے ایک نظر میز پر رکھی گن کو دیکھا اور پھر جھکتے سائن کرنے کے بہانے وہ جپٹتے گن اٹھائے مڑتے ان آدمیوں کو شوٹ کرنے لگا۔ ایک دم سے ماحول میں سنسنی سی پھیلی،
صالح خود کو چھڑواتے اب گن نکالتے جلدی سے ان آدمیوں کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا ہی ان پہ در پہ وار کر رہا تھا۔ ارسم خان اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھ سنسا ہو گیا۔ صالح بھاگتے صنم کی جانب بھاگ پہنچا تھا، جبکہ ابتہاج کو اپنی جانب آتا دیکھ ارسم پھرتی سے وہاں سے بھاگنے لگا، مگر ابتہاج نے دوڑتے آگے بڑھتے جھکتے اسے پاؤں پر وار کیا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر گرتے درد سے کراہنے لگا۔ نہیں ابتہاج، مجھے معاف کر دو۔ اپنے پاؤں کو ابتہاج کے ہاتھ میں دیکھتے وہ ڈر سے سپیٹ پڑا، گڑ گڑانے لگا، جبکہ ابتہاج نے سپاٹ چہرے سے شیطان کو نفرت سے دیکھا۔ اگر تجھے جائیداد کا ہی لالچ تھا تو پہلے کہتا، میں انکار نہیں کرتا، مگر تو نے مجھ سے میرا کل اثاثہ، میرے ماں باپ کو چھین لیا، اور تو اور میرے بچے کو ختم کیا، میری ماں کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ گزرے وقت کی کرچیاں اس کی آنکھوں میں اشتعال کو بڑھا رہی تھیں۔ وہ بھینچے جبڑوں سے اسے دیکھ ایک دم سے گن اس کے پاؤں کی ہتھیلی پر رکھتے فائر کر گیا۔ فضا میں ارسم خان کی دل دوز چیخیں گونجنے لگیں۔ وہ تڑپتا مچلتا خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا، مگر ابتہاج کی گرفت سخت تھی۔ ابتہاج نے کسی اچھوت کی طرح اس کے پاؤں کو تھاما، اور پھر دوسرے پاؤں پر بھی وہ ایسے ہی فائر کرتے اسے چلنے سے معذور کر گیا۔ وہ چیختا بلکتا درد سے تڑپتے وجود سے خود کو چھڑوانے کے صحیح کرتے معافیاں مانگ رہا تھا، جس کا ابتہاج پر کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے اس کے پاؤں پر پھر اس کی ٹانگوں پر وار کرتا اب اسے بالکل بے بس کر چکا تھا۔ ابتہاج نے مڑتے صالح خان کو دیکھا، جو بکھری حالت میں اپنی باہوں میں موجود صنم کے بے ہوش وجود کو برے باہر نکلا تھا۔ دیکھ لو ارسم خان، تمہاری ہوس تمہیں کہاں لے آئی ہے۔ دولت کی لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا کہ تم نے اپنا سب کچھ گنوا دیا، بیوی بیٹے کسی بھی رشتے کے پاس نہیں رکھا۔ اب دیکھو، نہ تو تمہارے پاس یہ دولت ہے جو تمہیں موت کے منہ سے بچا سکے، اور نہ ہی یہ دولت تمہیں روز محشر اللہ سے بچائے گی۔ وہ افسوس بھری نظریں ارسم خان کے وجود پر ڈالے سرد سانس فضا کے سپرد کرتے آگے بڑھا تھا۔ ارسم خان اسے جاتا دیکھ سن سا خاموش ہو گیا۔ ابھی وہ شکر بڑا سانس لیتا کہ اس سے پہلے ہی ابتہاج نے مڑتے اس کے ماتھے پر بیچوں بیچ نشانہ لیا۔ ہوا میں ٹھا کی آواز کے ساتھ ارسم خان کی چیخیں گونجی تھیں۔